روئے آنسو، تحریر فرحت اشتیاق، آخری قسط۔ ناشتے کے بعد معاذ اکیلا ہی فٹ بال کھیلنے لگا۔ وہ آج بہت خوش تھا، ساتھ کھیلنے کے لیے اس کے پیچھے بھی نہیں لگا۔ وہ کچن سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ ناشتہ کیے بغیر چلا گیا تھا۔ کچن میں آتے ہی وہاں صرف رات کے برتنوں کو دیکھ کر اس کو اندازہ لگا لیا تھا۔ صبح معاذ کو منانے میں یقیناً اس کا بہت زیادہ وقت صرف ہو گیا ہوگا، اور پھر شاید اس کے پاس اپنے لیے ناشتہ بنانے اور کرنے کا وقت ہی نہیں بچا ہوگا۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر معاذ کے پاس لان میں آ گئی۔ باہر نکلتے ہی سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ سردی کی شدت کا اندازہ تو اندر بھی ہو رہا تھا، لیکن باہر نکل کر وہ اسے اپنے اندازے سے بھی زیادہ لگی۔ اسے سردیاں اچھی لگتی تھیں، سردیوں کا موسم، سردیوں کی بارش اس نے ہمیشہ انجوائے کی تھی، مگر معاذ کے لیے اسے یہ موسم ذرا زیادہ ہی سرد لگا۔ معاذ، باہر بہت ٹھنڈ ہے، اندر آ کے کھیل لو۔ وہ اس کی بات فوراً مان کر اندر آ گیا اور اب لاؤنج میں فرش پر فٹ بال کھیلتا پھر رہا تھا۔ 2:30 بجے سے وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ ماما چلے نا، تیار ہوتے ہیں، آپ میرے لیے کپڑے نکالیں۔ وہ اس کی بے قراری پر محظوظ ہوتی مسکرا رہی تھی۔ ابھی 5 بجنے میں بہت دیر ہے بیٹا، اتنی جلدی تیار ہو کے کرو گے کیا؟ تھوڑی دیر سو جاؤ، میں تمہیں 4:30 بجے اٹھا دوں گی، تیاری کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے۔ ہنسی روکتے ہوئے اس نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا، لیکن وہ سونے کے لیے تو ہرگز بھی نہیں آمادہ تھا۔ اس کے بہت پیچھے لگنے پر صبا کو اس کے کپڑے نکالنے کے لیے کمرے میں آنا ہی پڑا۔ جتنی دیر میں اس نے کپڑے نکالے، اتنی دیر میں وہ باتھ روم جا کر خوب اچھی طرح رگڑ رگڑ کر منہ ہاتھ دھو کر آ گیا۔ جو کپڑے اس نے نکالے تھے وہ اس نے بخوشی پہن لیے۔ سویٹر پہننے میں بھی اپنی عادت کے مطابق کوئی نخرے نہیں کیے۔ اب آپ بھی تیار ہو جائیں نا۔ وہ اب صبا کے پیچھے لگا تھا کہ وہ بھی تیار ہو۔ اس کا کہیں جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن وہ معاذ کی معصومانہ سے خوشی کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ معاذ، اگر تم اور پاپا چلے جاؤ، میں گھر پر رہ لوں تو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ جی نہیں، آپ بھی جائیں گی؟ وہ کچھ خفا سا ہوتا الماری کی طرف بھاگا۔ اس کے جو کپڑے اس کے ہاتھ میں آتے جا رہے تھے وہ انہیں کھینچ کھینچ کر باہر نکال رہا تھا۔ تم ساری الماری کا حلیہ بگاڑ دو گے، ہٹو میں خود ہی نکال لیتی ہوں۔ وہ اس کے بغیر جانے کے لیے کبھی بھی نہیں مانے گا، یہ وہ جانتی تھی، اس لیے مزید کچھ کہے بغیر خود ہی کپڑے نکالنے لگی۔ وہ ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ اس کے سامنے آئی تو وہ بے اختیار بولا، ماما آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے بڑی سچائی سے اس کی تعریف کی۔ تم بہت حسن پرست ہو معاذ۔ بے ساختہ اس نے معاذ سے یہ بات کہی اور پھر خود اپنی ہی بات پر بالکل خاموش ہو گئی۔ معاذ کے بارے میں یہ رائے وہ ایک مرتبہ پہلے بھی دے چکی ہے۔ اسے اچانک ہی اپنی کہی وہ بات یاد آئی اور وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ معاذ حسن پرست کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ وہ حیرت سے اس بات کا مطلب پوچھ رہا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک گہری سانس لے کے وہ سیدھی ہوئی اور ہولے سے اس کے سرخ گالوں کو چھوا۔ سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ اوڑھنے کے بجائے اس نے سیاہ کشمیری کڑھائی والی گرم شال اوڑھ لی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل کر واپس لاؤنج میں آئے تو موسم کچھ اور بدلا ہوا لگا۔ ہلکی ہلکی سی پھوار بارش میں بدل گئی تھی۔ لگتا ہے خوب زوردار بارش ہوگی۔ اگر بارش ہوئی تو کیسے جاؤ گے معاذ؟ بڑی شرارتی مسکان چہرے پر لیے وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ بارش ہوگی تو بھی جائیں گے، اس نے پرزور انداز میں کہا۔ 4:30 بج گئے۔ وہ ٹی وی آن کر کے وقت گزارنے لگا۔ معاذ تھوڑی دیر بعد کھڑکی میں جا کر پورچ میں جھانک رہا تھا۔ 5 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے۔ انتظار کی گھڑیاں بس ختم ہونے ہی والی تھی اور پھر گھڑی نے 5 بجا دیے، لیکن وہ نہیں آیا۔ پاپا ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ 5:15 ہو رہے ہیں۔ وہ پچھلے 15 منٹ میں 15 ہی مرتبہ یہ سوال کر چکا تھا۔ آنے والے ہیں، آپ کتنی دیر سے کہہ رہی ہیں؟ 5:30 بجے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے فون کر رہا تھا۔ صبا نے اسے ٹوکا نہیں تھا۔ ریسیور کان سے لگائے وہ دوسری طرف سے کال ریسیو کیے جانے کا منتظر تھا۔ کافی دیر تک ریسیور کان سے لگائے رکھنے کے بعد اس نے مایوس ہو کر ریسیور واپس رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس سے پوچھا۔ پاپا کال ریسیو نہیں کر رہے۔ وہ بہت مایوس اور اداس نظر آ رہا تھا۔ لاؤ میں ٹرائی کروں۔ وہ اٹھی اور ارتضیٰ کا موبائل نمبر ملایا۔ اس کا موبائل آف نہیں تھا، ڈائل ٹون بھی بالکل ٹھیک تھی، پھر وہ کال کیوں نہیں ریسیو کر رہا تھا؟ اس نے 3 مرتبہ ٹرائی کیا۔ میرا خیال ہے وہ راستے میں ہوں گے اور یہ دیکھ کے کہ گھر سے فون کیا جا رہا ہے جان کر بات نہیں کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ اب تو میں گھر پہنچنے والا ہوں۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے اس نے معاذ کو تسلی دی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا معاذ؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پاپا نے مجھ سے جھوٹ بولا، جھوٹا پرومس کیا تھا انہوں نے۔ وہ باپ کی وعدہ خلافی پر سخت غصے میں تھا۔ گھڑی 6:30 بجا رہی تھی اور وہ اس چھوٹے سے بچے کو کسی بھی طرح یہ بات نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ معاذ تمہارے پاپا جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ کسی کے ساتھ مصلحتاً جھوٹ بھی بول لیں، تمہارے ساتھ تو کبھی بھی نہیں بولیں گے۔ وہ معاذ کو نہیں سمجھا سکی تھی، لیکن خود بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ارتضیٰ غضنفر جھوٹ نہیں بولتا اور اپنے بیٹے کے ساتھ تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ اٹھی اور ایک مرتبہ پھر فون ملانے لگی۔ اب کی بار وہ اس کے آفس فون ملا رہی تھی۔
دوسری طرف سے اس کی سیکریٹری نے فون اٹینڈ کیا۔ سر تو 3 بجے سے آفس چلے گئے تھے۔ وہ آفس سے کہاں گئے تھے؟ اس نے خود محسوس کیا کہ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی میڈم، انہوں نے آج صبح آتے ہی سب اپوائنٹمنٹ کینسل کروا دی تھی۔ شام 4 بجے ایک میٹنگ تھی، انہوں نے اسے بھی ملتوی کروا دیا تھا۔ کہہ رہے تھے آج انہیں اپنا کچھ پرسنل اور بہت ضروری کام ہے۔ وہ آفس سے جلدی ضروری کام نمٹا کر 3 بجے ہی آفس سے اٹھ گئے تھے۔ وہ شاید اس کی پریشانی کو محسوس کر گئی تھی، اس لیے بہت تفصیل سے بتایا تھا۔ وہ فون کر کے واپس ماس کے پاس آ گئی۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ چلے گئے ہوں گے اپنی کسی میٹنگ میں، وہ روتے ہوئے غصے سے بولا۔ ماس روتے روتے خود ہی چپ ہو گیا۔ باہر بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ موسلا دھار بارش، گرج چمک والی بارش، بادلوں کی گرج چمک ان کے بیچ موجود خاموشی کو بڑے خوفناک سے انداز میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد توڑ رہی تھی۔ اسے بادلوں کی گرج چمک کبھی اچھی نہیں لگی تھی۔ عجیب سا خوف، دہشت پیدا ہو جاتی تھی بادلوں کے گرجنے سے، اور آج تو یہ شور اسے ہمیشہ سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ گھڑی میں 7:30 بجتے دیکھ کر ماس نے ایک مرتبہ پھر رونا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ ماس پاپا آنے والے ہوں گے، تم دیکھ لینا ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہوگی۔ اس سے یہ بات کہتے ہوئے اسے ایسا لگا جیسے وہ ماس سے بھی زیادہ خود اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہے۔ اس کا دل کہہ رہا ہے کہ وہ کہیں بھی ہے، چاہے گاڑی خراب ہو گئی یا جو بھی مسئلہ ہو گیا، وہ گھر فون تو کر سکتا ہے۔ وہ گھر فون کیوں نہیں کر رہا؟ وہ اتنا غیر ذمہ دار، لاپرواہ کبھی بھی نہیں رہا، اور پھر وہ موبائل پر کال کیوں نہیں ریسیو کر رہا؟ وہ اٹھی اور اٹھ کر ایک مرتبہ پھر اس کے موبائل پر کال کرنے لگی۔ 4 مرتبہ اس نے کوشش کی، بہت دیر تک بیل جانے دی، مگر وہ جیسے بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے رضا کے گھر کا فون نمبر ڈھونڈا۔ فون اس کے ملازم نے اٹھایا۔ رضا اور فائزہ گھر پر نہیں تھے۔ وہیں رکھے ٹیلی فون انڈیکس میں اس نے رضا کے علاوہ ارتضیٰ کے کچھ اور جاننے والوں کے فون نمبرز بھی نکال لیے۔ ان میں سے کسی کو بھی علم میں نہیں تھا کہ ارتضیٰ کہاں ہے۔ ریسیور واپس رکھ کر وہ گم سم سی فون کے پاس کھڑی تھی۔ وہ یہ رضا کی فیملی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اس طوفانی بارش میں کس کے پاس جائے، کس سے کہے کہ ارتضیٰ غضنفر کو ڈھونڈ کر لے کے آؤ؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 9:30 بج چکے تھے۔ ماس روتے روتے صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ وہ کمرے سے اس کے لیے کمبل اٹھا کر لے آئی۔ اس پر کمبل ڈالتے ہوئے اس نے جھک کر اس کو پیار کیا۔ اس کے گالوں پر ٹھہرے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیار سے سنوارتے ہوئے وہ اسے خوب پیار کر رہی تھی۔ وہ اسے پیار کرنے کے لیے اس کے گال پر جھکی تو ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اتنا تڑپ کر، اتنا والہانہ اپنے پیار کرنے پر اسے اچانک ارتضیٰ کا صبح کا وہ والہانہ پن یاد آ گیا۔ 5 سال پہلے خوبصورت سی شام کسی نے اسی والہانہ انداز میں بڑی شدت کے ساتھ ماس کو پیار کیا تھا، آخری بار پیار کیا تھا۔ تم تو اسے ایسے پیار کر رہی ہو سمن جیسے یہ تم سے کہیں دور جانے والا ہے۔ اللہ نہ کرے جو کبھی ماس مجھ سے دور ہو۔ 5 سال پہلے کی وہ شام زندہ ہو کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہونے دو خراب، میرا بیٹا میری گود میں آ کر خوش ہو رہا ہے اور میں یہ سوچ کر کہ اسے خود سے دور کر دوں کہ میری ساڑی خراب نہ ہو جائے۔ پاپا تم سے بہت پیار کرتے ہیں ماس۔ کل رات ناراض ہو کے سوئے تھے تو پاپا کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ خود سے کانپتی مسلسل ماس سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اور ماس کے پاپا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹا پرومس نہیں کرتے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے ٹکرا کر رک گئی۔ بہت زور سے بادل گرجے تھے اور ساتھ ہی فون کی بیل بھی بجی تھی۔ آج یہ آسمانی بجلی کہاں گرنے والی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا دل، وہ کیوں اس طرح تیز تیز دھڑک رہا تھا؟ اس نے خوف سے اپنے چند قدم کے فاصلے پر رکھے ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف دیکھا۔ اس کے قدموں نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ فون نہیں سنے گی۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ کہاں سے تھا یہ فون؟ کون اس سے بات کرنا چاہتا تھا؟ اسے کیا خبر سنائی جانی تھی؟ تم میرے ساتھ ایسا مت کرنا ارتضیٰ، ایسا مت کرنا جیسا سمن نے کیا تھا، جیسا مما نے کیا تھا۔ فون کی بیل بج بج کر خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کانوں پر سے ہاتھ ہٹایا اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ 10:15 ہو رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے 10:15 بجے ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات گزر چکی ہے۔ لاؤنج کے علاوہ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر بجلی ویسے ہی چمک رہی تھی، بادل ویسے ہی خوفناک انداز میں گرج رہے تھے، بارش اس شدت سے برس رہی تھی۔ سردیوں کی بارش اسے کتنی پسند تھی، وہ اس بارش کو بہت انجوائے کرتی تھی۔ چکن پائی بہت مزے کی تھی صبا، اس کے کانوں میں صبح کا وہ جملہ گونجا۔ اسے یاد آ رہا تھا صبح کا وہ ناشتہ کیے بغیر چلا گیا تھا۔ اس کی سیکرٹری کہہ رہی تھی اس نے لنچ بھی نہیں کیا، اور کل رات چکن پائی کی تعریف اس نے یوں ہی کی تھی، کھایا تو بہت تھوڑا سا تھا۔ مجھے اس کے لیے ناشتہ بنانا چاہیے تھا۔ اب بھی پتہ نہیں اس نے کچھ کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ وہ اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ جلدی سے واپس آ جاؤ، میں تمہارے لیے خود کھانا بناؤں گی۔ تمہیں اس دن میرے ہاتھ کی بریانی اچھی لگی تھی نا، میں اس دن سے بھی زیادہ اچھی بریانی پکاؤں گی۔ تمہیں میرے ہاتھ کی کافی پسند ہے نا، میں تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے کافی بناؤں گی۔ اچانک بجنے والی بیل
نے اس کی ساری سوچوں کو دھرم بھرم کر دیا۔ یہ فون کیوں بار بار بج رہا ہے؟ وہ کوئی فون نہیں سنے گی۔ اس نے فون کا تار بڑی بے دردی سے کھینچتے ہوئے فون اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اب یہ بیل نہیں بجے گی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ پھر دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ صبا، ہمارے پاس گنوانے کے لیے بہت کچھ اب بچا ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے اسی دیوار سے ٹیک لگائے اس کے برابر کھڑا تھا۔ میرے پاس تو واقعی اب گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اس نے آہستہ سے شکستہ لہجے میں اس سے کہا۔ لیکن وہ وہاں ہوتا تو اس کی بات کا کوئی جواب دیتا نا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر اسے تھپڑ مارنے کے بعد خود ہی معافی مانگنے آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی زندگی میں اس شخص کے علاوہ دوسرا ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کی غلطیوں کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیتا ہو، جو اس کی بدتمیزی پر اس سے ناراض ہونے کے بجائے الٹا خود اسے مناتا ہو، اور جو اسے تکلیف دینے والے سے انتہائی حدوں تک نفرت کرتا ہو۔ واپس آ جاؤ ارتضیٰ، پلیز واپس آ جاؤ، اس نے بڑی شدت سے اسے پکارا۔ 11:30 بج چکے تھے۔ وہ کب سے گھڑی پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ مما، آپ نے کہا تھا آپ کو اپنے سگے بیٹے پر بھی اتنا بھروسہ نہیں جتنا ارتضیٰ پر ہے۔ آپ کو یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ میری حفاظت کرے گا، مجھے ہر دکھ ہر تکلیف سے بچائے گا۔ پھر آج میں کیوں ہوں تنہا مما؟ وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ نے مجھے دعا دی تھی مما، کہا تھا کہ صبا تمہاری زندگی تم پر ہمیشہ ماں کی گود کی طرح مہربان رہے گی، اس کا دامن کبھی تمہارے لیے تنگ نہیں پڑے گا۔ لیکن زندگی مجھ پر کبھی ماں کی گود کی طرح مہربان نہیں ہوتی مما۔ اس نے قدم قدم پر مجھے آزمایا ہے، قدم قدم پر مجھے تکلیفیں دی ہیں۔ دیکھیں مما، آج اس طوفانی بارش اجنبی شہر میں آپ کی صبا بالکل اکیلی ہے۔ اچانک اس کے دل میں شدت سے یہاں سے بھاگ جانے کی خواہش ابھری۔ باہر سڑک پر بھی مکمل اندھیرا پھیلا ہوا تھا، صرف بجلی کے چمکنے سے لمحہ بھر کے لیے روشنی ہوتی اور پھر اندھیرا۔ اس نے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکتی دیکھی۔ وہ بے ساختہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ اس لمحے سب کچھ بھول گئی تھی، یہاں تک کہ ماس کو بھی۔ اسے بس یہ یاد تھا کہ اس گھر سے کہیں چلے جانا چاہیے، اسے کہیں دور، بہت دور۔ وہ اب زندگی کو کبھی یہ موقع نہیں دے گی کہ وہ صبا شفیق کو آزمائے۔ آنے والے نے بجائے گیٹ پر بیل کرنے کے چابی سے خود ہی گیٹ کھول لیا تھا۔ گیٹ کھولنے کی آواز پر چوکیدار فوراً باہر نکلا اور پھر آنے والے کو دیکھ کر مطمئن ہوتا واپس اندر چلا گیا۔ اس نے گیٹ کے اندر قدم رکھنے والے کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اسے اندر آنے والے کو نظر انداز کرتی گیٹ کھولنے لگی۔ کیا ہوا صبا؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے گیٹ سے نکلنے سے روکا۔ اس نے چونک کر اسے آنے والے کو دیکھا۔ اسے یقین تھا اس کا وہم ہے، وہ کسی اور کی شکل میں اس کی شکل دیکھ رہی ہے۔ اس کے سامنے کوئی اور کھڑا ہے، شاید رضا یا پھر اس کا کوئی دوست۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آ گیا۔ صبا؟ یہ آواز اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ آواز بے ساختہ وہ اس کے قریب آئی۔ تم پریشان ہو رہی تھی صبا؟ وہ بہت تشویش سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اوپر آہستہ سے ہاتھ رکھا، وہ جیسے اچانک ہی کسی خوف سے جاگی تھی۔ کہاں گئے تھے؟ وہ بہت زور سے چیخی تھی۔ وعدہ کر کے گئے تھے نا 5 بجے آؤں گا، کیوں نہیں آئے؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ صبا اور معاذ اکیلے ہیں؟ وہ اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے ہوئے تیز آواز میں چلائی۔ صبا، میں… اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ سننے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ مما کہتی تھی صبا ارتضیٰ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ یہ خیال رکھا ہے میرا؟ اس انجان شہر میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ اس پر ایک جنون سا سوار تھا۔ وہ اسی طرح سے جھنجھوڑے جا رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ صبا، میں گھر پر فون کر رہا تھا، تم فون ہی نہیں سن رہی تھی۔ اس کی تیز آواز نے پھر ارتضیٰ کی بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ سب مر جائیں گے، صرف صبا زندہ رہے گی۔ اسے قبول نہیں کرتا کوئی، اسے موت بھی قبول نہیں کرتی۔ صبا زندہ رہے گی سب کو مرتا دیکھنے کے لیے، سمن کی، اماں کی، مما کی، اور اب آپ کی باری ہے۔ مرنا چاہتے ہیں، صبا کو اکیلا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ صبا، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اس نے ذرا سختی سے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کہیں بھی نہیں گیا، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے بہت نرم لہجے میں سے یقین دلایا۔ اس نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے ایک دم ہی اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ میں کتنی اکیلی ہو گئی تھی، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سسک رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ سمن، اماں اور مما کی طرح آپ بھی۔ آپ نے کہا تھا ہمارے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ میرے پاس تو واقعی اب گنوانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے کے گرد رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ابھی بھی اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بول رہا تھا، بالکل خاموش تھا۔ سمن اور مما کی طرح مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔
میں نے آپ سے محبت کی ہے. آپ کو کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی. وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی. اسے یوں روتے روتے پتہ نہیں کتنے پل گزر گئے تھے. ارتضیٰ نے اسے رونے سے منع نہیں کیا، لیکن اسے خود ہی روتے روتے نہ جانے کیا ہوا. اس نے اس کے پاس سے ہٹنے کی کوشش کی، اپنے کندھے پر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا. ارتضیٰ نے اس کے کندھے پر سے ہاتھ ہٹا لیا اور اس کے ہاتھ بھی چھوڑ دیے. وہ فوراً سیدھی ہوئی. اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنے کے بعد اسے اپنے سامنے اس کے ہاتھ پر اس کے آنسو نظر آئے. وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ رو رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. 5 سال بعد وہ روئی تھی، اور یہ تو طے تھا کہ اگر کبھی اس کی آنکھیں رونے کے قابل ہو سکیں گی تو سب سے پہلے انہیں کس بات پر رونا ہے؟ اسی بات پر جس بات کے بعد ان آنکھوں نے رونے سے انکار کر دیا تھا. اس کی بہن 5 سال پہلے مری تھی، لیکن اس کے مرنے کا غم وہ آج منانا چاہتی تھی. سمن! وہ بہت زور سے چلائی تھی. ارتضیٰ نے چونک کر اسے دیکھا. وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی. سمن! سمن! پکارتے ہوئے وہ زور زور سے رو رہی تھی. روتے روتے وہ بارش کے پانی سے بھری ٹھنڈی یک گھاس پر بیٹھ گئی. لان میں بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی ہی پانی ہو رہا تھا. تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی سمن. اس نے روتے روتے گھاس پر اپنا سر رکھ دیا تھا. وہ اب مزید خاموشی سے اسے نہیں دیکھ سکتا تھا. صبح اٹھو، اندر چلو. دیکھو بارش کتنی تیز ہو رہی ہے، کتنی ٹھنڈ ہے یہاں پر. اس نے اس کا چہرہ پر اٹھانے کی کوشش کی. مجھے تمہارا آنا برا نہیں لگا تھا سمن. میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی. تم سے تو میں بہت پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں. میں تم سے سمن بہت پیار کرتی ہوں. ارتضیٰ اس کا سر اوپر نہیں اٹھا سکا تھا. وہ خود بھی اس کے پاس گھاٹ پر بیٹھ گیا. وہ اسی طرح چلاتے ہوئے رو رہی تھی. بارش کا شور اس کی چیخوں کو دبانے میں ناکام تھا. دیکھا آپ نے، سمن چلی گئی مجھے چھوڑ کر. کتنا روکا میں نے اسے. اس نے میری بات نہیں سنی. اس نے اپنے برابر میں بیٹھے ارتضیٰ کی طرف دیکھ کر بولا. وہ زندہ رہتی، آپ کے ساتھ رہتی، کچھ وقت تو دیتی مجھے. اتنا وقت کہ میں مما کو سمجھایا ہوا محبت کا مفہوم سمجھ لیتی. مجھے محبت میں ضد کے بجائے صبر کرنا آ جاتا. وہ اب اس کے کندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی. اسے نہ سردی کا احساس ہو رہا تھا، نہ بارش میں بھیگنے سے کوئی تکلیف. وہ بس روئے چلی جا رہی تھی. صبح اندر چلو، یہاں بہت سردی ہو رہی ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر لایا تھا. وہ اس کے ساتھ اسی کے سہارے چلتی ہوئی اندر آ گئی تھی. لاؤنج میں سوئے ہوئے ماس پر ایک نظر ڈالتا وہ اسے کمرے میں لے گیا تھا. اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ ہیٹر آن کرنے لگا. وہ ابھی بھی چپ نہیں ہوئی تھی. اس کے رونے کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. بس صرف اتنا فرق تھا کہ اب وہ روتے ہوئے چیخ نہیں رہی تھی. اس کے لبوں پر ابھی بھی یہی جملہ تھا، سمن کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ جیسے خود ہی سے مخاطب تھی. وہ میری زندگی کے 17 سال تھے. 17 دن یا 17 مہینے نہیں، 17 سالوں کی محبت تھی میری. میں اتنی جلدی کیسے بھول جاتی اپنی محبت کو؟ اتنی جلدی کیسے قبول کر لیتی اس بات کو کہ 17 سال سے میں جس شخص سے محبت کی وہ مجھے نہیں سمن کو مل گیا. 17 سال کی محبت کو بھلانے میں کچھ وقت تو لگنا تھا نا. اسے مجھے تھوڑا سا وقت تو دینا چاہیے تھا. وہ مجھے کچھ وقت دیتی، اتنا کہ میں تقدیر کے اس فیصلے کو قبول کر لیتی. میں اس کی بہن تھی. کیا اتنی کمی نہیں ہو سکتی تھی کہ ساری زندگی اس سے حسد کرتی رہتی؟ مجھے تو بس تھوڑا سا وقت چاہیے تھا. اس نے مجھے سنبھلنے کا وقت نہیں دیا، تھوڑی سی مہلت نہیں دی. اس نے صرف مجھے سزا سنائی. اس نے مجھے آئینے میں خود میری اپنی اتنی بدصورت شکل دکھائی، ایسی بدصورت کہ میں خود سے نفرت کرنے لگی، خود اپنی نظروں میں گر گئی. وہ اسی طرح سر جھکائے روتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی. پھر روتے روتے اس نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا. وہ ایک ٹک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. آپ سب روئے تھے اس کے مرنے پر. اماں کی پوتی مری تھی، وہ روئی تھی. مما ڈیڈی کی بیٹی مری تھی، وہ روئے تھے. بابا کی بھتیجی اور بہو مری تھی، وہ روئے تھے. آپ کی بیوی مری تھی، آپ کے بیٹے کی ماں مری تھی، آپ روئے تھے. ظفر بھائی کی بہن مری تھی، وہ روئے تھے. لیکن اس نے مجھے اپنی موت پر رونے بھی نہیں دیا تھا. اس نے مجھ سے سارے حق چھین لیے تھے. وہ ہنستی تھی مجھ پر. کس منہ سے تم میرے مرنے پر روگی صبا؟ تم نے میرے مرنے کی دعائیں مانگی تھی. تمہاری تو آج دعائیں قبول ہوئی ہیں. تمہارے لیے تو آج جشن کا دن ہے. وہ کتنی ظالم ہو گئی تھی، کتنی کٹھور. وہ خود مر گئی اور صبا کو اس نے جیتے جی مار ڈالا. میرے اتنے سارے رشتے مجھ سے بچھڑے، میں نہ رو سکی. اس نے میرے آنسو ہی چھین لیے مجھ سے. کیا واقعی محبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر انسان کو کبھی معافی ہی نہیں ملتی؟ اور وہ محبت میں نے کب کی تھی، کیوں کی تھی؟ مجھے تو ڈھنگ سے یہ بات یاد بھی نہیں. میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ایک شخص کو خود سے بہت قریب دیکھا تھا. وہ میرے ساتھ اتنا غیر معمولی سلوک کیوں کرتا تھا؟ شاید کزن سمجھ کر، شاید چھوٹی بہن سمجھ کر، مگر اس توجہ نے میرے دل
بہت چھوٹی عمر میں بہت مختلف معنی نکال لیے تھے۔ مجھے محبت کے معنی بھی نہیں پتا تھے، اور میں ارتضیٰ غضنفر سے محبت کرتی تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں میرے دل نے مجھے یہ بات سمجھا دی تھی، صبا یہ شخص جو تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، تمہاری اتنی پرواہ کرتا ہے، یہ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ اتنی پرواہ کرتا ہے، صرف اور صرف تمہارا ہے۔ میں ارتضیٰ سے محبت کرتی تھی، اسے اپنی ملکیت سمجھتی تھی۔ وہ اسی طرح اس کے چہرے پر نظریں جمائے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی کہانی سنا رہی ہو۔ پھر کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہوئی، اس پر سے نظریں بھی ہٹا لی، لیکن پھر اچانک ہی سے جیسے کوئی بات یاد آئی، اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اتنی دیر میں اب وہ پہلی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیوں رکھتے تھے میرا اتنا خیال؟ کیوں کرتے تھے میری اتنی پرواہ؟ کیوں دیتے تھے مجھے اتنی اہمیت؟ کیوں ہر جگہ صرف صبا کے خاطر جیت کر آتے تھے؟ دیکھا نا کتنا بڑا نقصان ہو گیا میرا۔ اسی وقت مجھے بتا دیتے، کہہ دیتے کہ صبا میں تو یوں ہی تمہاری پرواہ کرتا ہوں، مجھے تم سے ویسی محبت نہیں جیسی تم سمجھتی ہو۔ اسی وقت میری غلط فہمی دور ہو جاتی، تب ہماری زندگی میں سمن نہیں آئی تھی۔ اسی وقت میری محبت کو رد کر دیتے تو میں اس کا ذمہ دار سمن کو نہیں سمجھتی۔ پھر میں یہ کبھی نہیں سوچتی کہ سمن کی وجہ سے میری محبت مجھ سے چھینی ہے۔ بولنے اور رونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بازو کو جھنجھوڑنے لگی تھی، جیسے اس کی غلطی کا اسے احساس دلا رہی ہو۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نے میری غلط فہمی دور نہیں کی، لیکن سمن نے کر دی۔ اس کے آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ شخص جسے میں بچپن سے صرف اپنا سمجھتی تھی، وہ میرا نہیں تھا، وہ سمن کا تھا۔ میری بچپن کی محبت ایک جھٹکے میں تم نے مجھ سے چھین لی، وہ محبت جو میری تھی ہی نہیں۔ میں اس کے نہ ملنے کا ذمہ دار سمن کو سمجھنے لگی۔ میں اندر ہی اندر اس سے نفرت کرنے لگی، اس سے حسد کرنے لگی، مگر میری نفرت اور حسد بھی اسے آپ کی زندگی میں شامل ہونے سے نہیں روک پائی۔ میں اپنی شکست بردباری پر سوائے رونے اور سمن کو بددعائیں دینے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دعائیں مانگی تھی میں نے آپ کو پانے کے لیے، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ میری دعاؤں میں اثر ہی نہیں تھا، مگر میری بد دعاؤں میں بہت اثر تھا۔ جس رات آپ دونوں نے نئی زندگی شروع کی تھی، میں ساری رات سمن کو بد دعائیں دیتی رہی تھی۔ اپنی بہن کے مر جانے کی دعائیں مانگی تھی میں نے بڑے سچے دل سے۔ پھر میری بد دعاؤں نے قبر تک اس کا پیچھا کیا، اسے قبر تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ میں بھول چکی تھی اپنی ان بد دعاؤں کو۔ مجھے وہ اس روز یاد آئی جب سمن نے پرپل ساڑی کی جگہ سفید کفن پہن لیا۔ میں نے تو یوں ہی بے سوچے سمجھے غصے میں سے بد دعا دیتی تھی، کیا پتا تھا وہ اسے لگ بھی جائے گی۔ وہ دوبارہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ بہت دیر تک وہ اس طرح چیخ چیخ کر روتی رہی۔ آپ سے اگر یہ کہوں کہ میں سمن سے بہت پیار کرتی تھی تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ اب تو کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن میں اس سے پیار کرتی تھی۔ وہ میری بہن تھی۔ آپ بھی نہ مانے، سمن بھی نہ مانے، چاہے کوئی بھی نہ مانے، مجھے سمن سے بہت محبت تھی۔ میں صرف اس لڑکی سے نفرت کرتی تھی جس نے ارتضیٰ غضنفر کو مجھ سے چھینا تھا۔ مسلسل رونے چیخنے سے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ اس کے منہ سے لفظ پورے نہیں نکل رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی۔ اسے اس بات کا کوئی ہوش نہ تھا، کہ کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ارتضیٰ یہ سب باتیں سن کر اس کے متعلق کیا سوچے گا۔ وہ ہر بات سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ بڑی خوش تھی میں اس روز جب مما اور ڈیڈی نے مجھے سفیر فیروز کے سنگ رخصت کیا۔ میں اپنے تصور میں سمن کا چہرہ لا کے مسکرائی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ سب تمہاری غلط سوچیں تھیں۔ میں نے اس کی جگہ پر قبضہ نہیں کیا، اس کی کسی چیز پر قبضہ نہیں کیا۔ میں تو اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں۔ کتنا سکون ملا تھا مجھے اس روز۔ میں سمن کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی، مگر تقدیر نے میرے ساتھ کتنا بھیانک کھیل کھیلا۔ شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اب اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رو رہی تھی۔ سمن نے ایک روز مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے لیے دعا کرتی ہے کہ مجھے ارتضیٰ غضنفر جیسا محبت کرنے والا شوہر ملے۔ مجھے اس کی وہ بات بہت بری لگی تھی۔ کیوں دے رہی تھی وہ مجھے یہ دعا؟ ارتضیٰ غضنفر کے بعد نہ مجھے محبت چاہیے تھی اور نہ محبت کرنے والا کوئی شخص۔ میں نے خود اپنے لیے دعا مانگی تھی کہ جب میں ارتضیٰ کو اچھی نہیں لگی تو پھر کبھی کسی کو اچھی نہ لگوں۔ جب اسے مجھ سے محبت نہیں ہوئی تو پھر کبھی کسی کو مجھ سے محبت نہ ہو۔ مجھے کسی کی محبت نہیں چاہیے، مجھے کسی کی توجہ نہیں چاہیے۔ اس نے یکدم ہی اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا دیے۔ بڑے سچے دل سے میں نے خود کو بد دعا دی تھی۔ صبا کو زندگی میں سب کچھ ملا، بس محبت ہی نہیں ملی۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں سامنے پھیلائی تھی، جیسے ان میں محبت کی لکیر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ دیکھیں، نہیں ہے محبت کی لکیر میرے ہاتھ میں۔ میں نے سفیر سے بھیک مانگی تھی اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے۔ مجھے کسی بے عزتی کا احساس نہیں ہوا تھا۔
آپ کو لگا تھا مجھ میں عزت نفس غیرت بالکل ختم ہو گئی ہے؟ ہاں، ہو گئی تھی مجھ میں عزت نفس ختم۔ میں اس رشتے کو ختم کر کے واپس اپنے گھر آ جاتی، پھر سے سمن کے سامنے شرمسار ہونے کے لیے۔ اب کم از کم میں سمن کی تصویر کے آگے سر اٹھا کے کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں کوششیں کرتی رہی اس رشتے کو جوڑے رکھنے کی اور اس رشتے کو ختم نہ کرنے کی۔ زندگی نے مجھ سے کہا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم سمن کی جگہ لینا چاہتی تھی تو لو، اب یہ لو، یہ سمن کا شوہر تمہارا، یہ اس کا بیٹا تمہارا، یہ اس کی جگہ تمہاری، اس کی ہر چیز تمہاری۔ اب تم پل پل جینا، پل پل مرنا۔ بنا لیا میں نے اپنی بہن کی قبر پر اپنی محبت کا محل، چھین لی اس سے اس کی ہر چیز۔ خود کو کوڑے ماروں، اپنے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، مٹا دوں خود کو، پھر بھی اس سچائی سے منہ نہیں چھپا سکتی کہ جو زندگی میں کبھی چاہا تھا وہ آخرکار پا لیا۔ میرا زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن موت مجھے قبول نہیں کرتی۔ لوگ اتنی آسانی سے مر جاتے ہیں، مجھے تو موت بھی نہیں آتی۔ وہ ڈاکٹر کے دیے ہوئے انجیکشن کی وجہ سے بڑی پرسکون گہری نیند سو رہی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اس کے پاس سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہٹا تھا۔ رات جو طوفان آیا تھا وہ اب تھم چکا تھا، بارش بالکل رک چکی تھی، موسم کل سے زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ وہ اس پر نظریں جمائے گزرے رات کی ساری باتیں ایک ایک کر کے سوچتا چلا جا رہا تھا۔ کل کا دن اس کی زندگی کا کیسا دن تھا؟ کل کی رات اس کی زندگی کی کیسی رات تھی؟ آفس میں بہت سے کام تھے، ایک بہت اہم میٹنگ تھی، لیکن اس کا کوئی کام اس کے بیٹے سے زیادہ اہم نہیں تھا۔ اس نے آفس میں اپنی روز کی سب مصروفیات منسوخ کر دی تھی۔ وہ جلدی جلدی اپنی ضروری کام نمٹانے میں لگا ہوا تھا۔ صبح 10 بجے اس کے پاس انیس انکل کا فون آیا۔ وہ بابا کے کالج کے دنوں کے بہت اچھے دوست تھے۔ بابا کے حوالے سے ارتضیٰ کی بھی ان سے اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس صبح بھی انہوں نے اسے اپنے کام سے فون کیا تھا۔ ان کی نئی فیکٹری کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ وہ ارتضیٰ کو اپنی فیکٹری کی سائٹ پر لے جانا چاہتے تھے۔ اسے انیس انکل کو منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ پھر آج کی اپنی تمام مصروفیات تو وہ ملتوی کر ہی چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ آفس کے بجائے 4:30 کے 3 بجے اٹھ جائے گا۔ وہ آفس سے 3 بجے اٹھ گیا۔ انیس انکل کو اس نے اپنے گھر سے پک کیا۔ سارا راستہ وہ ان سے ان کی فیکٹری کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ وہ دونوں سائٹ پر پہنچے تو گاڑی سے اترتے ہوئے اسے اپنے موبائل کا خیال آیا۔ وہ موبائل اپنے آفس میں بھول آیا تھا۔ اب یہاں پہنچ کر موبائل کو بھول آنے پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ انیس انکل کے ساتھ سائٹ کا معائنہ کرنے لگا، لیکن اچانک ہی پتہ نہیں کیا ہوا، ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، یوں جیسے وہ بڑی تکلیف میں ہوں۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ انہوں نے خود اپنی جیب سے ٹیبلٹ نکال کر زبان کے نیچے رکھ لی۔ وہ بہت پرانے ہارٹ پیشنٹ تھے، یہ وہ جانتا تھا۔ دوا لینے کے بعد بھی ان کی حالت نہیں سنبھلی تھی۔ ایک طرف ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، دوسری طرف زوردار بارش۔ اس نے جلدی سے انہیں گاڑی میں بٹھایا، فوراً کسی قریبی ہاسپٹل پہنچ سکے۔ وہ وہاں سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے گاڑی کو اسی حال پر چھوڑا اور جلدی سے باہر نکل کر ٹیکسی ڈھونڈنے لگا۔ گاڑی خراب ایسی سڑک پر کھڑی ہوئی تھی جو بالکل سنسان تھی۔ بارش کے بعد تو وہاں اور بھی سناٹا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں، مگر کسی ٹیکسی کا وہاں کوئی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے 1-2 پرائیویٹ گاڑیوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکی۔ ادھر گاڑی میں انیس انکل کی حالت خراب ہو گئی تھی، ادھر وہ سڑک کے آخری کونے تک ٹیکسی کی تلاش میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ بڑی جدوجہد کے بعد وہ ٹیکسی لے کر آنے میں کامیاب ہوا۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے۔ انیس انکل کی حالت ٹھیک نہیں تھی، انہیں فوری طور پر ICU میں داخل کیا گیا۔ وہ ICU میں لے جائے گئے۔ وہ باہر کھڑا رہا۔ تب پہلی مرتبہ اسے گھڑی دیکھنے کا خیال آیا۔ گھڑی 7:30 بجا رہی تھی۔ اسے ماس کا خیال آیا۔ انیس انکل کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی بیوی اور بیٹی امریکہ گئی ہوئی تھی۔ وہ آج کل یہاں تنہا رہ رہے تھے۔ ان کے کسی قریبی عزیز کی غیر موجودگی میں اس حالت میں انہیں اکیلا چھوڑ کر آنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے صبا کی فکر تھی، اسے ماس کی فکر تھی، اسے ماس کی ناراضگی کی بھی فکر تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اسے انیس انکل کی فکر تھی۔ وہ گھر فون کرنے آیا تاکہ صبا اور ماس کو یہ ساری بات بتا سکے کہ وہ شام 5 بجے کا وعدہ کر کے آیا تھا اور 7:30 بجے تک نہیں آنے کے بارے میں ساری تفصیلات ان دونوں کو بتا دے۔ ریسیپشن پر آ کر اس نے گھر فون کیا، لائن انگیج تھی۔ اس نے دوبارہ کیا، دوبارہ بھی لائن انگیج تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب صبا رضا اور اس کے بعد ارتضیٰ کے تمام جاننے والوں کو فون کر رہی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ ٹرائی کیا، ہر بار لائن انگیج ملی۔ وہ واپس ICU میں آ کر کھڑا ہو گیا، یہ سوچ کر کہ تھوڑی دیر میں پھر ٹرائی کروں گا۔ پھر جب اس نے جا کر ٹرائی کیا تو لائن مل گئی۔ بیل بالکل ٹھیک جا رہی تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔
اس کے حساب سے تو پہلے ہی بیل پر کال ریسیو کر لی جانی چاہیے تھی۔ اس کی پریشانی میں یقیناً فون کے بالکل پاس بیٹھی ہوئی ہوگی، مگر وہاں تو بیل پر بیل جا رہی تھی اور کوئی فون سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بہت دیر تک اس نے بیل ہونے دی لیکن کوئی فائدہ نہیں، وہ وہیں ریسیپشن پر کھڑا رہا۔ اس نے دوبارہ ٹرائی کیا، اس بار بھی بیل جا رہی تھی اور کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ تنگ آ گیا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، کیا بارش کی وجہ سے گھر کا فون خراب ہو گیا ہے؟ وہ اسی حالت میں انیس انکل کو اکیلا چھوڑ کر جا نہیں سکتا اور گھر پر اس کا رابطہ ہو نہیں رہا۔ وہ کرے کیا؟ وہ حقیقتاً مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ رضا اور فائزہ کے بارے میں سے معلوم تھا کہ وہ دونوں آج دوپہر کسی کام سے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ اگر وہ ہوتے تو وہ رضا سے ہی کانٹیکٹ کر لیتا۔ اللہ اللہ کر کے انیس انکل کی طبیعت سنبھلی تھی، وہ اب مزید ان کے پاس نہیں رک سکتا تھا۔ پہلی فرصت میں وہ ٹیکسی سے گھر واپس آیا۔ اس نے صبا کی پریشانی کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا۔ وہ اسے کتنا بھی اگنور کرتی تھی، کتنا بھی مس بہیو کرتی تھی، اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ وہ سب باتیں بھول کر اس وقت اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی، لیکن وہاں جو اس نے دیکھا وہ اس کی توقعات سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ کل جو کچھ بھی ہوا وہ سب محض اتفاق نہیں تھا۔ تقدیر نے کل کے دن کے واقعات اسی ترتیب سے رکھے تھے۔ اتنے سارے اتفاقات، اسے مان لینا پڑا کہ جب تقدیر کو کسی کام کو انجام دلوانا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کرتا ہے۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ ہونا چاہیے تھا اور اسے ضرور ہونا چاہیے تھا۔ زندگی ایک ہی رات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اسے صبا کی کسی بات پر حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اب اس محبت کو چھپانے کے لیے نفرت کا اعلان کرتی ہے۔ باقی باتیں وہ نہیں جانتا تھا۔ صبا کے سمن کے لیے جذبات، اس کا ارتضاء اور سمن کی شادی پر رد عمل، سمن کے مرنے کے بعد اس کی سوچیں، اس کی ندامت، اس کا احساس جرم، وہ ان میں سے کسی بھی بات کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ صبا نے خود بتایا تو اسے پتہ چلا، لیکن اسے ان باتوں پر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا کہ جیسے ایک بات جو وہ بڑے سرسری سے انداز میں جانتا تھا کل رات اسے بہت تفصیل سے پتہ چلی ہے۔ اس سب کے باوجود بھی وہ باتیں اسے بہت حیرت انگیز نہیں لگ رہی تھی۔ حیرت انگیز انکشافات اسے خود اپنے بارے میں ہو رہے تھے۔ وہ اب تک سکتے کی حالت میں تھا۔ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میں نے آپ سے محبت کی ہے، آپ کو کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ کیا ہوا تھا اس پل جب وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر روتے ہوئے اس سے محبت کا اعتراف کر رہی تھی، وہ پورا کا پورا ہل گیا تھا۔ اسے صبا کے اعتراف نے نہیں ہلایا، اسے خود اس کے دل کے اطراف نے ہلا دیا۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا اس بات سے؟ میں تو خود کہتا ہوں کہ مجھے صبا سے محبت ہے۔ میں اپنی پچھلی زندگی اس محبت کے ثبوت کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ میرے ماضی کا ہر لمحہ گواہ ہے اس محبت کا جو مجھے صبا سے ہے۔ اس نے اپنے دل کو فوراً جواب دیا تھا، اور وہ جواباً یوں ہنسا جیسے ایک بچے کی کسی معصومانہ بات پر ہنس دیا کرتا ہے۔ وہ اس سے 7 سال چھوٹی تھی اور 7 سال کے اس فرق کو اس نے ہمیشہ 17 سال کا فرق سمجھا۔ اسے وہ گڑیا بچپن سے ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ اپنی پاکٹ منی ساری کی ساری اس پر خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اس کی ضدیں پوری کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ بات بات پر روتی، وہ اس کے آنسو دیکھتے ہی جھٹ اس کی فرمائشیں پوری کر دیتا۔ وہ پڑھ رہا ہوتا، وہ آ کر اسے ڈسٹرب کرتی، لیکن وہ اسے ڈانٹ کر کبھی اپنے پاس سے نہیں ہٹاتا تھا۔ وہ اس کی دوست نہیں تھی، دوست تو ہم عمر ہوتے ہیں، وہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ یہ بہت چھوٹی کا لفظ زندگی کے کسی مقام پر کبھی اس کے ذہن سے نکلا ہی نہیں۔ جیسے جیسے اس نے عمر کی منزلیں طے کی، اس کی میچورٹی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ریزرو ہو گیا، اور صبا وہ ویسی ہی رہی، ویسی ضدی انداز، وہی شرارتیں، وہی امیچور سی۔ ارتضاء اسے بچہ سمجھ کر پیار کرنے کے علاوہ کسی اور طرف سوچتا ہی نہیں تھا۔ وہ ہارنے سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن صبا کے آنسوؤں سے ڈرتا تھا۔ وہ روئے گی اگر اس نے پہلی پوزیشن نہیں لی، وہ روئے گی اگر اس نے یہ گیم نہیں جیتا۔ وہ لندن جانے لگا تو وہ کتنا روئی تھی۔ میں روکوں گی پھر بھی نہیں رکیں گے۔ کس طرح روتے ہوئے اس نے سوال پوچھا تھا۔ تم روکو گی تو میں فوراً رک جاؤں گا، اس لیے تو چاہتا ہوں کہ تم مجھے مت روکو۔ پھر مما کے سمجھانے پر وہ اس کے جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اگر وہ اس کے جانے کے لیے نہ مانتی تو وہ وہاں کبھی بھی نہ جا پاتا۔ پھر وہ لندن چلا گیا تو کتنے دنوں صبا کے آنسوؤں کی وجہ سے ڈسٹرب رہا۔ وہ انتہائی مصروفیت میں بھی اسے خط لکھتا تھا۔ وہ امتحان سے فارغ ہو کر پاکستان آنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ وہاں وہ دل سے خوش نہیں ہو پایا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ صبا اس کے کراچی نہ جانے پر بہت روئی ہوگی۔ صبا نے اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے کچھ دن سے فون پر بات بھی نہیں کی۔ اسے یہ بات پریشان کرتی رہی۔ وہ واپس پاکستان آیا تو صبا بڑی ہو گئی تھی۔
اس نے شلوار قمیص کے ساتھ دوپٹہ اوڑھنا شروع کر دیا تھا، بے تکلفی سے اس کے برابر میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا وہ انداز بڑا کیوٹ لگتا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کا صرف قد لمبا ہوا ہے، اندر سے وہ اتنی ہی چھوٹی ہے جتنی پہلے تھی۔ وہ ویسی ہی شرارتی تھی، وہ ویسی ہی ضدی تھی، وہ کتنی ہی بڑی ہو جائے ارتضیٰ کے لیے اسے ہمیشہ ہی بچہ رہنا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں سمن آئی۔ ارتضیٰ کو وہ بہت اچھی لگی، وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ اس نے سمن سے شادی کا فیصلہ کیا۔ کتنا خوش تھا وہ سمن کے ساتھ منگنی ہونے پر، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں صبا کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سمن کے لیے وہ تحفہ خریدتا جو اس کا دل چاہتا کہ وہ سمن کو دے، اور صبا کے لیے وہ چیز خریدتا جو صبا کو پسند ہوتی۔ بعض دفعہ صبا کی پسند کی چیز اسے بڑی مشکل سے ملتی۔ اس کی پسند کی چیزیں کتنی بچکانہ سی ہوتی تھیں، لیکن انہیں ڈھونڈتے اور خریدتے ہوئے کبھی اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک بیکار احمقانہ کام میں اپنا کتنا وقت برباد کر رہا ہے۔ سیدھے اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز خرید کے اسے تحفے میں دے دے۔ صبا کی شادی ناکام نہ ہوتی تو شاید کبھی اس بات کو جان ہی نہیں پاتا کہ صبا حقیقت میں اس کے لیے کیا ہے۔ صبا کے ساتھ اس کا انوکھا بندھن ہے۔ اس میں نہ ہجر تھا نہ وصال، اس میں نہ پانے کی خواہش تھی نہ کھو دینے کا ملال۔ اس کی صرف ایک خواہش تھی، صبا ہمیشہ خوش رہے، اسے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسے زندگی میں کبھی کسی شخص سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی سفیر سے کی۔ وہ ہر اس شخص سے انتہائی حدوں تک نفرت کرتا تھا جو صبا کو تکلیف دے۔ صبا کو یاد نہیں کہ اسے ارتضیٰ سے پہلی بار محبت کب ہوئی، لیکن اسے یاد تھا۔ وہ 8 اپریل تھی، شام کا وقت تھا جب اس نے پہلی بار صبا کو دیکھا تھا۔ 7 سال کی عمر نے اس نے ایک لڑکی سے محبت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے صبا کی شادی کی خواہش کا اظہار صرف مما کے آنسوؤں اور ڈیڈی کی اداسیوں کو دیکھتے ہوئے کیا، لیکن صبا اس شادی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اس رشتے سے نفرت کرتی تھی۔ وہ صبا کے اس رد عمل کی وجہ ڈھونڈنے میں لگا رہا۔ وہ کم عمر جذباتی سی لڑکی جسے وہ چھوٹی سی بچی سمجھتا، وہ اس کے ساتھ آخر اس کا کیا رشتہ تھا؟ اس کے بہت اندر چھپی تھی یہ بات، اتنے اندر کہ کبھی خود اس پر بھی انکشاف نہ ہو سکا۔ صبا کے اطراف نے اسے ہلا دیا، اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے زندگی میں کبھی بھی کسی عورت کے آنسوؤں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی جتنی صبا کے آنسوؤں سے ہوتی تھی۔ وہ اس وقت بھی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا، اس وقت جب وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے رو رہی تھی۔ صبا نے سمن کے لیے نفرت سے جو بھی سوچا، اسے بددعائیں کیوں دیتی، وہ سمن سے حسد کیوں کرتی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی صبا کے خلاف کچھ نہیں سوچا۔ وہ صحیح تھی یا غلط، وہ اچھی تھی یا بری، وہ صبا تھی۔ اس نے زندگی میں جو کیا وہ سب غلط تھا، تب بھی وہ اس کے لیے وہی صبا تھی۔ وہ اس کے بارے میں اپنے سوچنے کا انداز تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ صبا کی طرف دیکھتے دیکھتے اس نے اپنی اور سمن کی تصویر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ بیڈ روم جو اس نے سمن کے لیے بڑی محبت سے سجایا تھا، اس میں لگی اپنی ہنی مون کے دنوں کی یادگار تصویر اسے کس قدر پسند تھی۔ وہ کرسی پر سے ایک دم سے اٹھا، آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس تصویر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں سمن کے چہرے پر جمی تھیں۔ سمن، میں نے نہ زندگی میں کل تم سے جھوٹ بولا تھا نہ آج بولوں گا۔ تم میری زندگی میں آنے والی سب سے اچھی لڑکی تھی۔ تم کسی اور دنیا کی لگتی تھی، کسی پریوں کے دیس کی شہزادی جو رستہ بھول کر ہم انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ سمن، مجھے آج اعتراف کر لینے دو کہ میں نے تم سے تمہاری خوبیوں کی وجہ سے محبت کی تھی، اور اگر میں یہ تمام خوبیاں تم میں نہ ہوتی تو میں کبھی تم سے محبت نہ کرتا۔ اور صبا میرے لیے کیا ہے؟ صبا مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ صبا ہے۔ وہ اچھی ہے یا بری، اس میں خوبیاں ہیں یا خامیاں، وہ صحیح ہے یا غلط، میں پھر بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ دل کا رشتہ تھا سمن، تو صبا کے ساتھ میرے روح کا رشتہ ہے۔ یہ محبت کا کون سا انداز ہے میں نہیں جانتا، یہ عشق ہے، یہ جنون ہے، یہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ارتضیٰ کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے صبا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہ دیکھو، چیز سینڈوچ بنائے ہیں میں نے تمہارے لیے، کھا کے بتاؤ کیسے بنے ہیں۔ وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، اور خود بھی اس کے برابر میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ خاموشی سے ٹرے کی طرف دیکھنے لگی۔ لو نا صبا، میں نے اتنی محنت سے بنائے ہیں تمہارے لیے، میرا دعویٰ ہے یہ سینڈوچز تمہیں بہت پسند آئیں گے۔ اس نے پلیٹ میں سے سینڈوچ اٹھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس نے کھانا شروع کر دیا۔ کہو، مزے کا ہے نا؟ اس سے جواب میں کچھ بھی نہیں بولا گیا۔ نوالا اس کے حلق میں پھنسنے لگا، حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا لگنے لگا۔ یہ کافی بھی تو پیو نا، تمہاری جیسی مزے کی کافی تو نہیں بنا سکا میں۔ بہرحال یہ کافی بھی اتنی بری نہیں ہے، میرے حساب سے یہ میری بہترین کاوش ہے۔ وہ اس کی کیفیت سے انجان بنا کافی کا مگ اٹھا کے اسے دینے لگا تھا۔
اس شخص کے سامنے وہ اپنی اصلیت اس پر ظاہر کر کے پشیمان نہیں تھی، وہ ایسا سکون محسوس کر رہی تھی جیسے ایک باضمیر مجرم اعتراف جرم کرنے کے بعد کرتا ہے۔ لیکن وہ اس شخص کو کیا کہے؟ اس کی سب باتوں کو سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی انداز تھا، وہی نرم شیریں لہجہ، وہی چہرے پر مسکراہٹ۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھے اس شخص کو دیکھا۔ میری ماں اگر تم پر اندھا اعتماد کرتی تھی تو بالکل ٹھیک کرتی تھی۔ تم واقعی میرے لیے ایک سایہ دار شجر کی مانند ہو۔ تم نے میرے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دیا۔ اتنے اچھے کیوں ہو ارتضیٰ؟ تمہیں میری کوئی بات بری کیوں نہیں لگتی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس نے ارتضیٰ پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ ماس کو زبردستی لنچ کرا کے آیا ہوں، بہت ناراض ہے مجھ سے، بالکل بھی بات نہیں کر رہا۔ تم اپنی طبیعت جلدی سے ٹھیک کر لو تاکہ پھر ہم کہیں باہر جا سکیں اور ماس کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اسے صبا کے چہرے پر جیسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ارتضیٰ پر سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ خاموشی سے سینڈوچ کھا رہی تھی۔ سینڈوچ ختم کر کے اس نے کافی کا مگ بھی پورا خالی کر دیا۔ بس ایک سینڈوچ اور لو نا، میں کھا چکی، اس نے پہلے سے بھی زیادہ ہلکی آواز میں جواب دیا۔ اس نے مزید اصرار کیے بغیر ٹرے سامنے سے ہٹا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظریں محسوس کر رہی تھی لیکن اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ تم سمن سے بہت محبت کرتی ہو، تمہارے یقین دلائے بغیر بھی ہر بات مجھے معلوم ہے۔ تم نے خود کو سزا دی اس بات پر کہ جس سے تمہیں اتنی محبت تھی اس کے بارے میں لمحہ بھر کے لیے بھی تمہارے دل میں برے خیالات کیوں آئے؟ صبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ سمن تمہاری وجہ سے نہیں مری تھی صبا، یہ کاتب تقدیر کا فیصلہ تھا۔ وہ حادثہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا تھا، اور نہ تم کوئی بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہستی ہو کہ کسی کو بددعا دوگی اور وہ لگ بھی جائے گی۔ تمہیں صرف ہماری شادی ہونا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اسے ہونے سے روکنے کے لیے تم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا؟ تم ہم دونوں کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کروا سکتی تھی، تم مجھ سے بھی سمن کے خلاف بہت کچھ کہہ سکتی تھی، تم بڑی آسانی سے ہمارے درمیان لڑائی کروا سکتی تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ صرف محبت کرنا جرم نہیں، ہاں اپنی محبت کے حصول کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا ضرور جرم ہے، اور تم اس جرم کی مرتکب نہیں ہوئی۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا صبا، تم نے سمن سے کچھ نہیں چھینا، تمہاری مجھ سے شادی ہونا ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ اس کا اسے سمجھانے کا وہی انداز تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی ان کے درمیان آئی تھی، پھر اس خاموشی کو ارتضیٰ نہیں توڑا۔ کل تم نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تھے، بولتے ہوئے اس نے بڑی آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں تمہارے ان سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں صبا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ ٹکٹکی باندھے سے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا خیال اس لیے رکھتا تھا کیونکہ تمہارا خیال ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، تمہیں اہمیت اس لیے دیتا تھا کیونکہ تم میرے لیے بہت اہم تھیں، تمہارے لیے اس وجہ سے جیتتا تھا کیونکہ تم میرے جیتنے سے خوش ہوتی تھی، تمہاری خوشی مجھے اپنی خوشی لگتی تھی، جس توجہ جس خیال کرنے کو تم محبت سمجھتی تھی وہ محبت تھی، وہ بالکل ویسی ہی محبت تھی جیسے تم اسے سمجھتی تھی۔ وہ ایک ایسی بات اسے بتا رہا تھا کہ وہ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں کی حیرت اور بے یقینی کو فوراً پڑھ لیا تھا۔ تم جانتی ہو صبا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اور مجھے تم سے محبت تھی تو میں نے سمن سے شادی کیوں کی؟ میں یہ بات تمہیں نہیں سمجھا سکتا۔ محبت ہم دونوں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، مگر ہماری محبت کا انداز بہت مختلف ہے۔ تمہاری محبت حق جتانے والی تھی، ملکیت سمجھنے والی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ تم سے ہر کوئی محبت کرے، بالکل ویسی جیسی میں کرتا ہوں۔ کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے کہ سفیر تمہارا اسی طرح خیال رکھے جیسے میں رکھتا ہوں، وہ تم سے محبت کرتا، تم اس کے ساتھ خوش رہتی تو مجھے ایک پل کے لیے بھی افسوس نہ ہوتا۔ ہماری محبت کرنے کا انداز مختلف تھا صبا، لیکن ایک دوسرے سے محبت ہم ایک جتنی ہی کرتے تھے۔ میری زندگی کے تمام سالوں میں صرف 7 سال نکال دو، ان شروع کے سالوں کے بعد پھر ساری زندگی میں نے تم سے محبت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تمہارے ساتھ جو میرا رشتہ ہے صبا، وہ بہت ہی عجیب رشتہ ہے، اسے میں کوئی نام نہیں دے پا رہا۔ وہ اپنے دل کی تمام تر سچائیوں گہرائیوں کے ساتھ اس سے مخاطب تھا۔ صبا کی آنکھوں کی بے چینی ختم ہو چکی تھی، وہاں اب صرف حیرت تھی۔ ایک بار ایسا ہوا تھا، صرف ایک بار، جب میں تمہارے لیے نہیں جیتا تھا، کیونکہ میرے ہارنے سے سمن خوش ہوئی تھی، بڑا خوش تھا میں ہار کر، لیکن تمہارے آنسوؤں نے میری اس خوشی کو بہت جلد اداسی میں بدل دیا تھا۔ اور ایسا زندگی میں ہمیشہ ہوا ہے صبا، وہ خوشی جس کے راستے میں صبا کے آنسو آتے ہوں، وہ خوشی پھر مجھے کبھی بھی خوشی نہیں دے سکی۔ یہ سچ ہے کہ سمن بھی میرے دل سے نہیں نکل سکتی۔
لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ میری زندگی میں جو جگہ اور جو مقام تمہارا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تمہارے لیے میرے دل نے کبھی کوئی منطق نہیں مانی۔ تم برے سے برا، غلط سے غلط کام بھی کرو گی تو میں اسے غلط سمجھنے کے باوجود بھی تمہارا ساتھ دینے پر مجبور پاؤں گا خود کو۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بڑے یقین سے بول رہا تھا، اور صبا کو کیا ہوا تھا؟ اس پر وہ ہار گئی تھی خود سے۔ ارتضیٰ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا دل نہیں بدل سکتا، اور صبا پر اچانک یہ انکشاف ہوا کہ وہ اپنا دل نہیں بدل سکتی۔ وہ خود سے کچھ بھی کہے، کتنے بھی جھوٹ بولے، سچ تو یہ ہے کہ وہ آج بھی اس شخص سے محبت کرتی ہے۔ جو چیز اس کے بس میں نہیں تھی، اس کے لیے وہ خود پر گرفت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے یکدم ہی آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنی برسوں کی تھکن اتارنے کے لیے اسے وہ کندھا میسر تھا جس پر سر رکھ کر وہ اپنے سارے آنسو بہا سکتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ بابا اور ڈیڈی ان لوگوں کی اتنی جلدی واپس آنے پہ حیران تھے۔ بس آپ دونوں مجھے بہت یاد آ رہے تھے، اس لیے ہم واپس آ گئے، اس نے مسکراتے ہوئے بابا سے کہا۔ خیر تم لوگ جلدی آ گئے تو اچھا بھی ہوا۔ پرسوں رات ظفر کا فون آیا تھا، وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ بابا نے ان لوگوں کو اطلاع دی۔ واقعی؟ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں، ظفر پاکستان آ رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس گھر کے مکین واپس اپنے گھر آ رہے ہیں۔ یہ گھر پھر سے آباد ہونے والا ہے۔ ڈیڈی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشی تھی، اس کے دل کو اطمینان تھا۔ زندگی جس طرح ایک روز اچانک اس گھر سے رخصت ہوئی تھی، اسی طرح اچانک واپس بھی آ گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ ارتضیٰ کے لیے کافی بنانے کچن میں آئی تھی۔ کافی بنا کر وہ کچن سے نکلی تو اس کی نگاہ لاؤنج میں لگی اس تصویر پر پڑی۔ وہ اس تصویر سے نگاہیں چرانے کے بجائے بڑی بے ساختگی سے اس کے قریب آ گئی۔ اس نے اپنی نگاہیں سمن کے چہرے پر جما دی تھیں۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض نہیں ہو، پھر بھی میں تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک قدم مزید بڑھا کر اس تصویر کے بالکل نزدیک آ گئی۔ محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی سمن۔ میں ارتضیٰ غضنفر سے محبت کرتی ہوں، میں معاذ ارتضیٰ سے محبت کرتی ہوں، مگر میں ان پر اپنا حق نہیں سمجھتی۔ تمہارا شوہر اور تمہارا بیٹا میرے پاس تمہاری امانت ہیں، اور اگر قیامت کے دن ایسا کرنا ہم انسانوں کے بس میں ہوا تو تمہاری یہ امانت میں خوشی خوشی تمہیں لوٹا دوں گی۔ اس تصویر کے پاس سے ہٹ کر اس نے اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس کے یہ قدم اس کمرے کی طرف جانے کے لیے اٹھ رہے تھے جہاں جاتے ہوئے آج اسے کوئی ندامت نہیں تھی۔ شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔